جو عورت اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولتی ہے یا یہ 5 الفاظ بولنے کی اپنے اندر عادت پیدا کر لیتی ہے تو سن لیجئے یہ ایک ایسی بری عادت ہے جس نے بڑے بڑے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا، گھروں میں سے سکون چین و قرار کے جنازے نکال کے رکھ دیے۔ اسی ایک گھٹیا عادت کی وجہ سے محبت کرنے والا شوہر نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا، دل و جان سے چاہنے والا شوہر بیوی سے دل سے چاہنے والا، دل سے محبت اور پیار کرنے والے شوہر نے اپنا رخ نفرت کی طرف کر لیا۔ اگر یہ عادت لیلا کے اندر ہوتی تو مجنوں اسے پیار تو کیا نفرت کے قابل بھی نہ سمجھتا۔ آج اپنے ارد گرد معاشرے کے گھر گھر کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیے تو جو گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گھر ٹینشنوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پکا یقین کر لینا، جان لینا، اس گھر میں ایسی عورتیں رہتی ہیں جو اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بڑے شوق سے بولتی ہیں۔ اس گھر میں رہنے والی عورتیں ان 5 جملوں کی عادی ہیں اور یہ جملے بڑے شوق سے بولتی ہیں۔ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں، آخر وہ کون سے 5 الفاظ ہیں جنہوں نے میرے معاشرے کے گھر گھر کے اندر اس قدر تباہی مچائی ہے کہ جنت کے ٹکڑے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا؟ فرمایا نمبر 1، شوہر کے برے وقت بیوی کے منہ سے نکلا ایسا جملہ جو شوہر کے حوصلے کو پست کر دے۔ شوہر کے برے وقت، شوہر کی پریشانیوں کے وقت، شوہر کی مصیبتوں کے وقت بیوی کے منہ سے نکلا ایسا جملہ جو شوہر کے حوصلے کو مزید کمزور کر دے، ہرے ہوئے شوہر کو مزید ہرا کے رکھ دے، شوہر کو ڈپریشن کا شکار کر دے، شوہر کے زخموں پر مزید نمک چھڑک دے، یہ جملہ شوہر کو مزید پریشان ہونے پر مجبور کر دے۔ ہائے بیوی کے اس جملے کی وجہ سے بے یار و مددگار شوہر تنہائی میں بیٹھ کے آنکھوں سے اتھرو بہا کے رو کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ یہ شوہر اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیری بندی کو قبول کیا، تیری رضا کے لیے میں نے اسے نکاح میں قبول کیا، اس سے شادی کی، اسے اپنے گھر لے کے آیا، اچھے مکان میں اسے بٹھایا، اسے اچھا کھلایا، تیری رضا کے لیے اسے اچھا پلایا، اچھا پہنایا، اسی کی چھوٹی موٹی آرزو پوری کرنے کے لیے، اسی کی چھوٹی موٹی خواہش پوری کرنے کے لیے میں دن رات کڑکتی دھوپ میں کماتا رہا، کماتے کماتے میرے بازو جواب دے گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ میں نے تیری بندی کے ساتھ کیا کیا، تیری بندی نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے تیری بندی کے ساتھ کیسی وفا کی اور تیری بندی نے میرے ساتھ کیسی وفا کی۔ جب میں طاقتور تھا، جب میں صحت مند تھا، جب میں امیر تھا، تیری بندی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا۔ آج میں غربت کا شکار ہی کیا ہوا، آج میں پریشانیوں کا شکار ہی کیا ہوا، آج میں مصیبتوں کا شکار ہی کیا ہوا، آج میں بیماریوں کا شکار ہی کیا ہوا کہ آج میرا حوصلہ بڑھانے کے بجائے مجھے ایسا جملہ کہہ کر چلی گئی ہے، اسی کے ایک الفاظ کی وجہ سے میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، مجھے خون کے آنسو بہانے پر اس نے مجبور کر دیا، مجھے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بس شوہر کے منہ سے یہ ایک جملہ نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بیوی کے مقدر میں تباہی لکھ دی جاتی ہے، بیوی کی قسمت میں تباہی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ اسے کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ ایسی عورتوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہے جسے سن کر آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ اللہ سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ایک خوبصورت عورت تھی، حسین و جمیل تھی، اس قدر خوبصورت تھی کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ عورت بیمار ہو گئی، اس قدر سخت بیمار ہوئی کہ عزیز و اقارب نے ملک کا چپا چپا چھان بنا، ہر چھوٹے بڑے حکیم کو اپنے گھر میں بلایا، ہر چھوٹا بڑا حکیم اس عورت کی طبیعت چیک کر رہا تھا، اس کا علاج کر رہا تھا، علاج معالجہ کرتے رہے ہر چھوٹے بڑے تجربہ کار حکیم، مگر بے سود رہا، کسی کی دوائی کام نہیں کر رہی، کسی کا دم پھوکا کام نہیں کر رہا، عورت بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے، یہ وہ عورت ہے کہ ایک وقت تھا اسے جو بھی دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ آخرکار کسی شخص نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک نامی گرامی حکیم رہتا ہے، شہرت یافتہ حکیم ہے، وہ حکیم بھی ہے ساتھ میں اللہ کا ولی بھی ہے، اس کی دوا بھی کام کرتی ہے، اس کی دعا بھی کام کرتی ہے، اس کا دم پھوکا بھی کام کرتا ہے۔ اگر اس کی دوا سے ہمارا کام نہ بنا، اگر اس کی دوا سے ہماری مریضہ صحت یاب نہ ہوئی تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ ہماری مریضہ کو دم کر، دعا ہی کر، دعا سے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے عزیز و اقارب نے اس حکیم کو، تجربہ کار حکیم کو، اللہ والے کو اپنے گھر میں بلایا۔ جیسے ہی اللہ والے حکیم نے ان لوگوں کے گھر میں قدم رکھا تو کہا کہ جس کمرے کے اندر مریضہ لیٹی ہوئی ہے اس کمرے کو خالی کر، اس کمرے کے اندر کوئی عورت نہ ہو، کوئی مرد نہ ہو، کوئی بچہ نہ ہو۔ حکیم صاحب کا فرمان سنتے ہی کمرے کو خالی کر دیا گیا۔ حکیم صاحب نے جیسے ہی مریضہ کے کمرے کے اندر قدم رکھا، جیسے ہی قدم رکھا، جیسے ہی حکیم صاحب کی نظر مریضہ کے چہرے پر پڑی، جیسے ہی اللہ والے نے مریضہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی اللہ والے کی چیخ نکل گئی، اللہ والا رونے لگا، چیخو پکار کرتے ہوئے اللہ والے کو اس کا بیگ بھول گیا، اس کے ٹیکے انجیکشن بھول گئے، اللہ والے کو اس کی دوائیاں بھول گئیں۔ اللہ والا چیختا ہوا، روتا ہوا، جلدی سے خوف زدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ عزیز و اقارب دوڑ کر آئے، حکیم صاحب کیا ہو گیا؟ اگر حکیم طبیب بھی خوف کی دلدل میں پھنسیں گے تو ہمارے زندگی موت کی جنگ لڑنے والے مریض کہاں جائیں؟ حکیم صاحب آپ علاج کے لیے آئے تھے، الٹا آپ ڈر گئے، کیوں ڈرے، کیوں خوف میں مبتلا ہوئے؟ تو حکیم نے کہا بھائیو، جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے مریضہ کے منہ سے اس کا فضلہ نکلتے ہوئے دیکھا، مریضہ کے فضلے نے، گندگی نے اپنا راستہ چینج کر لیا، راستہ بدل لیا۔ انہیں دانو جا کر غور تو کرو، مریضہ کے منہ سے فضلہ نکلتا جا رہا ہے اور فضلے سے بہت ہی گندی بدبو آ رہی۔ میں تو چیخو پکار کرتے ہوئے اس لیے کمرے سے باہر نکلا کہ اس قدر خطرناک بدبو کہیں میرے ایمان پر حملہ نہ کر دے، کہیں میرا اندر ایمان سے خالی نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں باہر نکلا۔ اور نادانو تم تو کہہ رہے ہو ہماری عورت بیمار ہے، یہ مرض میں مبتلا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہو، اگر حقیقت پوچھتے ہو تو یہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ لوگوں نے کہا حکیم صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، خوبصورت عورت اس قدر حسین و جمیل کہ جو بھی دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، ایسی عورت اللہ کے عذاب میں مبتلا کیسے ہو سکتی ہے؟ حکیم صاحب نے کہا پھر جب مر جائے گی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، مرض کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مریض کے منہ سے فضلہ نکلے، مریض کے منہ سے گندگی نکلے۔ یہ کہتے ہوئے حکیم صاحب جیسے ہی گھر سے باہر نکلے پیچھے عورت کا انتقال ہو گیا، عورت کی روح پرواز کر گئی۔ روح کے پرواز ہونے کے بعد عزیز و اقارب نے اسے غسل دیا۔ اب جیسے ہی اس کی میت کو کندھا دیا، جنازہ جا رہا ہے، مگر دیکھنے والی آنکھوں نے لکھا کہ جو بھی جنازے میں شامل تھے سب کی ناک پر کپڑا تھا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو رگوں میں گردش کرنے والا خون بھی رک جاتا ہے، خون بھی مر جاتا ہے، خون جام ہو جاتا ہے، بے حرکت ہو جاتا ہے، بے طاقت ہو جاتا ہے، خون سے گردش کرنے کی طاقت میرا اللہ چھین لیتا ہے۔ مگر وہ عورت اللہ کے عذاب میں اس قدر مبتلا ہوئی کہ اس کا فضلہ نکلتا ہی جا رہا تھا، اور اس فضلے کے اندر اس قدر بدبو تھی کہ جنازے میں شامل ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑا شخص ناک کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، ناک کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا،
قبرستان پہنچے، جیسے ہی اس عورت کو دفن کرنے لگے، جیسے ہی قبر کا منہ کھولا گیا تو عزیز و اقارب دیکھ کر چیخ پڑے، استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے، توبہ توبہ کرنے لگے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر کے اندر ایک خوفناک اژدہا دیکھا، خوفناک اژدہا دیکھا جس اژدہے نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا۔ عزیز و اقارب نے یہ خوفناک اژدہا دیکھتے ہی قبر بند کر ڈالی، دوسری طرف قبر کھودی، دوسری جگہ پر قبر کھودی گئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس قبر کے اندر بھی وہی اژدہا موجود تھا جو پہلی قبر کے اندر تھا۔ تیسری قبر کھودی گئی، چوتھی قبر کھودی گئی۔ اس حکیم نے کہا، اللہ والے نے کہا، او نادانو، اور یہ اژدہا اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ تو میرے اللہ کی مرضی سے آیا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی قبر کھودو گے، اس عورت کے لیے تم جہاں کہیں بھی قبر کھودو گے، اس اژدے کو قبر کے اندر موجود پاؤ گے۔ بہتر اسی میں ہے کہ تم قبر کے اندر دفن کر ہی دو۔ حکیم صاحب کے کہنے پر عورت کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ پھر اس حکیم نے اس مرنے والی عورت کے شوہر سے پوچھا، ایمان سے بتا، مجھے حقیقت بتا، سچ سچ بتانا کہ تیری عورت، تیری بیوی کیسی زندگی گزار کے گئی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، کون سے ایسے گناہ کرتی تھی جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اس شوہر نے کہا کہ میری بیوی اور تو اچھی تھی مگر اس کے اندر ایک خامی تھی، ایک گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، مجھے لگتا ہے اس ایک گناہ نے اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر دیا۔ پوچھا وہ کون سا ایک گناہ تھا؟ کہا کہ میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکال کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اس کی رگوں میں ڈالتا رہا، مگر جب میری عورت محلے کی 4 عورتوں کے سامنے جاتی تھی تو میری غیبت کرتی تھی، میری چغلی کرتی تھی، میری خوبیوں پر پردے دے کے، میری ہزاروں خوبیوں پر پردے دے کے میری خامیاں بیان کرتی تھی، چغلی کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی چغلی کی، بھائی کی غیبت کی، وہ ایسا سمجھے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اب جو عورت مجازی خدا کی اپنے شوہر کی غیبت کرے، شوہر کی چغلی کرے، ساری زندگی وہ مردہ شوہر کا گوشت کھاتی رہی، ساری زندگی وہ حرام کھاتی رہی، چغلی کرتی رہی، غیبت کرتی رہی۔ جب حرام کھاتے کھاتے زندگی گزارو گے تو مرو گے بھی حرام کھاتے ہوئے۔ حکیم نے کہا بس زندگی میں اس نے جو حرام کھایا تھا، موت کے وقت وہی حرام اس کے منہ سے نکل رہا تھا، وہی حرام فضلے کی صورت میں، گندگی کی صورت میں اس کے منہ سے نکل رہا تھا، اور ہمیں سبق مل رہا تھا کہ سب کچھ کرنا مگر یہ والا گناہ نہیں کرنا، اگر کرو گی تو یاد رکھنا تمہیں دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ نمبر 2، بیوی کا ایک ایسا جملہ جو شوہر کے گزرے ہوئے گناہ پر شرمندگی دلاتا ہو۔ مطلب شوہر نے بیوی کے سامنے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا، کوئی گھٹیا حرکت کر ڈالی ہوگی، کوئی خطا ہو گئی ہوگی، پھر شوہر نے تو توبہ کر لی، شوہر نے جیسی اللہ سے توبہ کی، اللہ نے تو معاف کر دیا مگر بیوی معاف نہیں کر گئی۔ اللہ نے معاف کر دیا، بیوی معاف آج تک نہیں کر گئی۔ توبہ کرنے کے بعد جو عرصہ گزرا ہے، 10 سال ہو گئے، 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا مگر بیوی نہیں کر رہی۔ بیوی کو جب غصہ آتا ہے تو بیوی وہی گناہ یاد دلا کے شوہر کو شرمندہ کرتی ہے۔ ایک بار پھر سے شوہر کی گردن جھک جاتی ہے، ایک بار پھر سے شوہر وہ گناہ یاد کرتا ہے، خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بیوی کا کوئی ایسا جملہ جو شوہر کو معاشرے کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رکھے، جو شوہر کی عزت نفس پر بات کرتا ہو، کہ بیوی کے ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے، بیوی کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آج اس کا شوہر معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ سر اٹھا کے چلنے والا شوہر بیوی کے ایک جملے کی وجہ سے آج اس کا سر جھک گیا، اس کی نظریں جھک گئی۔ نمبر 4، شوہر کے احسانات کی فراموش۔ شوہر مالدار تھا، بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، لیکن جب غربت کا شکار ہوا تو بیوی نے کہا میں نے تجھ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کبھی کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، جب بھی تو نے مجھے دیے دکھ ہی دیے، غم ہی دیے، پریشانیاں ہی۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا
یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، اگر کرو گی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں عبرت کا نشانہ بنا دے گا۔